اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ جماعت ششم میں مضمون اسلامیات ہے اور سبق ہے غزوہ بدر۔ عنوان ہے سوال جواب اور خالی جگہ۔ جی ہاں، اسلامیات میں ہم سبق غزوہ بدر کی بلند خوانی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوال جواب اور خالی جگہ آپ کو کروائیں گے۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کی میری آسان اسلامیت برائے جماعت ششم، اور اس میں سے آج ہم آپ کو غزوہ بدر کے جو واقعات آپ نے دیکھے تھے، پہلے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اب ہم اس کے سوال جواب تحریر کریں گے۔ یہ دکھا دو کہ یہ بات بار کر لو۔ سوالات کے جوابات لکھیے، یہ آپ کے صفحہ نمبر 37 پر موجود ہیں۔ غزوہ بدر کے سوالات کہ غزوہ بدر کب پیش آیا، ابو جہل کو کن دونوں عمر مجاہدین نے قتل کیا، مقام بدر مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے، غزوہ بدر میں کس مجاہد نے جو جہاد میں آ کر اپنی ذرہ اتار پھینکی۔ ان سوالات کے آپ کو مختصر جوابات لکھنا ہے، جبکہ نیچے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کرنا ہے۔ غزوہ بدر کے اسباب تحریر کرنا ہے، غزوہ بدر کے واقعات اور غزوہ بدر کے نتائج پر روشنی ڈالنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کاپی میں کام کس طرح مکمل کرتے ہیں۔ عنوان سبق ہے غزوہ بدر، سرگرمی ہے سوال جواب۔ سب سے پہلے مختصر سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے غزوہ بدر کب پیش آیا؟ غزوہ بدر کب پیش آیا؟ اس کا جواب ہے غزوہ بدر ہجرت مدینہ کے بعد 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا۔ غزوہ بدر کب ہجرت مدینہ کے بعد 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ سوال نمبر 2 ہے ابو جہل کو کن دو نو عمر مجاہدین نے قتل کیا تھا؟ جیسے کہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا، ابو جہل کو 2 نو عمر مجاہدوں یعنی کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، جو 2 نو عمر مجاہدین تھے۔ ٹھیک ہے، ابو جہل کو کون سے 2 نو عمر مجاہدین، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ جو مقام بدر ہے وہ مدینہ منورہ سے مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، یعنی کہ مدینہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے بدر، جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی، اور یہ مدینہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے غزوہ بدر میں کس مجاہد نے جوش جہاد میں آ کر ذرہ اتار پھینکی؟ تو وہ مجاہد تھے غزوہ بدر میں حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش جہاد میں آ کر ذرہ اتار پھینکی۔ یہ تھے مختصر سوال جواب جو آپ کی کتاب میں موجود تھے، جن کے ہم نے جوابات تحریر کرے۔ اب آ جاتے ہیں تفصیلی جوابات کی طرف، جو تھوڑے سے بڑے ہیں اور ہمیں تھوڑا تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ جیسے کہ پہلا سوال ہے غزوہ بدر کے اسباب تحریر کریں۔ کفار مکہ کے تجارتی سامان، یعنی کہ کیا تھا اس کا کہ کیا کیا جا رہا ہے؟ کفار مکہ کے تجارتی سامان کا قافلہ جس کی مالیت کیا تھی؟ 50,000 مالیت۔ جی ہاں، اس دور میں 50,000 مالیت کا سامان کفار کا مکہ آ رہا تھا، اور اس کا سرمایہ کا استعمال، یعنی کہ جو بھی یہ جو 50,000 مالیت کا سامان تھا، اس سے جو بھی منافع ہوتا اس کے تمام سرمایہ کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ اور اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا راستہ روکا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاد کی جائے۔ ٹھیک ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ جہاد کی جائے، کفار کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کو کبھی بھی امن و سکون سے نہ رہنے دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہود اور منافقین بھی مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہتے تھے۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی، جس کے نتیجے میں کفر و اسلام کا معرکہ یہ پیش آیا، جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، اور یہ معرکہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہوا۔ اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ کفار مکہ کا تجارتی سامان کا قافلہ، یعنی کہ جس کی مالیت 50,000 تھی، وہ مکہ آ رہا تھا۔ اس سرمایہ کا استعمال مسلمانوں کے خلاف کرنا تھا۔ اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ قافلے کا راستہ روکا، تو کفار نے کیا کیا کہ فوراً سے اپنے مکہ سے اپنی فوج کو
بلا لیا، اپنی مطلب اپنے کارکنان کو بلا کر غزوہ بدر کا معرکہ انجام دیا۔ یہ بدر کے مقام پر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں کفر اور اسلام کا معرکہ پیش آیا جو کہ بدر کے مقام پہ تھا۔ سوال نمبر 2 ہے غزوہ بدر کے واقعات تحریر کریں۔ غزوہ بدر میں پیش آنے والے اہم واقعات: یہ معرکہ 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری میں بدر کے مقام پر پیش آیا، یعنی کہ اہم واقعات جو ہیں اس کے یہی ہیں کہ یہ معرکہ کب 17 رمضان کو سن 2 ہجری میں بدر کے مقام میں پیش آیا۔ غزوہ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، یعنی کہ اس میں جیسے کہ ابو جہل بھی تھا، جو بڑے بڑے اور بھی جو سردار تھے، ابو سفیان تھا، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، حتیٰ کہ کفار کا سردار ابو جہل کو 2 نوعمر مجاہدین نے قتل کیا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ 70 کفار قتل اور 70 قیدی بنائے گئے، یعنی کہ 70 کفار کو قتل کیا گیا تھا اور 70 ہی قیدی بنا دیے گئے تھے۔ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، یعنی کہ اس پورے مقابلے میں کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی جبکہ مسلمان بہت کم تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کو یہ جنگ جتوائی تھی، جس میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اور ان کی بہترین جنگی حکمت عملی کی بدولت عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر مسلمان یہ جنگ نہیں جیت سکتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے غزوہ بدر کے نتائج پر روشنی ڈالیے، یعنی کہ جو اس کا نتیجے ہوا تھا کیا ہوا تھا۔ غزوہ بدر کے نتائج درج ذیل ہیں۔ مطلب اس کو پوائنٹ کی صورت میں بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ کفار کے ایک عظیم لشکر پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، یعنی کہ کفار کا ایک بہت بڑا اور عظیم لشکر تھا جس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح نصیب کری تھی۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے تھے، یہ جنگ جیتنے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ کفار مکہ کے حوصلے پست ہو گئے تھے، جب وہ مسلمانوں سے یہ جنگ ہار گئے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ ان کے بڑے بڑے سردار اس میں یا تو ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا یا تو ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں میں جذبہ ایمانی بڑھ گیا تھا، بہت زیادہ مسلمانوں میں جذبہ ایمانی اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد اسلام کا پھیلاؤ مزید تیز سے تیز ہوتا گیا۔ یہ وہ نتائج تھے جو مسلمانوں کے غزوہ بدر کے نتائج تھے جس پر ہم نے روشنی ڈالی، اور یہ آپ کریں گے۔ اب ہم اس کی خالی جگہ کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں، اس کو ہم کتاب میں ہی حل کریں گے۔ یہ سوال جواب جو میں نے آپ کو کروائے ہیں بیٹا، یہ آپ نے کاپی میں مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنا ٹائٹل پیج بنانا ہے غزوہ بدر کا، اور آپ نے مختصر سوال جواب اور تفصیلی سوال جواب، جیسے کہ میں نے اس میں دیا ہے مختصر سوال جواب آپ نے لکھنا ہے۔ یہ مختصر سوال جواب ہے، پہلے ٹائٹل پیج بنا کے یہ آپ نے تحریر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ تفصیلی سوال جواب کی طرف آنا ہے، یا آپ نے نیو پیج سے سٹارٹ کرنا ہے، یہاں سے نہیں جہاں آپ کے تفصیلی سوال جواب شارٹ کوسچن آنسر یعنی کہ مختصر سوال جواب ختم ہو رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے یہ نئے صفحے سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 سوال ہیں تفصیلی جو آپ نے اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں خالی جگہ۔ سٹارٹ۔ صفحہ نمبر 36 پر موجود ہیں سرگرمی خالی جگہ۔ کفار مکہ کا لشکر ڈیش کی قیادت میں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے نکلا۔ کفار مکہ کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں۔ نمبر 2 غزوہ بدر تاریخ کی ڈیش اور انتہائی اہم جنگ ہے، پہلی اور انتہائی اہم جنگ ہے۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 لوگ مارے گئے۔ کتنے لوگ مارے گئے؟ 70 لوگ مارے گئے۔ غزوہ بدر میں ڈیش مجاہدین شہید ہوئے، 14 مجاہدین شہید ہوئے۔ ابو جہل کو قتل کرنے والے ڈیش تھے، 2 نوعمر مجاہدین تھے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے درج ذیل خالی جگہ مکمل کرنا ہے۔ یہ الف تھی خالی جگہ اور بے ہے، یعنی کہ اسلامی فوج اور کفار فوج، ان دونوں کا پوری تفصیلی بتانا ہے۔ قیادت، اسلامی فوج کی قیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کری تھی، جبکہ کفار کے فوج کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ گھوڑے، مسلمانوں کے پاس گھوڑوں کی تعداد 2 تھی، جبکہ کفار کے پاس گھوڑوں کی تعداد 100 تھی۔ اونٹ
مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے جبکہ کفار کے پاس 170، یعنی کہ 100 اونٹ ان سے زیادہ تھے، 170 اونٹ تھے۔ شہید مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے جبکہ کفار کے 70 افراد قتل کیے گئے۔ اس کا نتیجہ ہوا اسلامی فوج کو نتیجہ فتح حاصل ہوئی جبکہ کفار کی فوج کو نتیجے میں شکست حاصل ہوئی۔ یہ ہے ان دونوں کی، کفار اور اسلام کی فوج کا، اس پورے غزوہ میں لیا گیا جائزہ جو اس پورے غزوہ کا نتیجہ نکلا ہے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنی مس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔